سورہ حجرات کا دوسرا رکوع شروع کریں گے آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے مردوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اب یہ جو دو آیات ہیں آیت نمبر 11 اور 12، اس میں کچھ برائیاں ان کا ذکر آیا ہے جن سے روکا جا رہا ہے اصلاً، اور یہ وہ برائیاں کہ جس سے دل پھٹتے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، لیکن یہ وہ چنگاریاں ہیں جو لاوا بنتی ہیں اور پھٹتی ہیں پھر، اور برسوں کی رشتے ناطے دوستیاں ختم ہوتی ہیں اور عداوتیں نفرتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 11 میں کچھ وہ برائیاں جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کی جاتی ہیں، 3 برائیاں، اور آیت نمبر 12 میں ان برائیوں کا ذکر ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں۔ پہلی بات بیان فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عام طور پر جو احکام مردوں کے لیے ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، تو مردوں کا ہی ذکر آتا ہے، مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یہاں خاص طور پر الگ سے بیان ہوا۔ اس کی ایک حکمت تو یقیناً یہ ہے کہ مسلمان پابند ہیں شریعت کی تعلیم کے، اور یہ امکان نہیں ہے کہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس میں بھی ایک اشارہ جو ہے وہ اسلامی معاشرت کی طرف ہے۔ دوسری بات ہے کہ بہرحال عورتوں کا دائرہ کار نسبتاً محدود رکھا گیا مردوں کے مقابلے میں، تو کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی مذاق اڑانے کا معاملہ ہے نا، کپڑوں کے کلر کا ہی مسئلہ ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، تو اس کا امکان زیادہ ہے عورتوں میں کہ بات کا بتنگڑ بنانا جسے کہا جاتا ہے، ذرا سی بات کے اوپر مذاق اڑا دینا، کامنٹس پاس کر دینا، تو خاص طور پر عورتوں کو علیحدہ سے یہاں پر توجہ دلائی گئی۔ اب رہی یہ بات کہ کیا مذاق بالکل نہیں کیا جا سکتا، تھوڑی دیر پہلے اشارہ ہوا ہے، حضور نے مذاق تو کیا، حضور نے مزاح کیا ہے۔ 2-3 مثالیں، حضور علیہ السلام نے صحابی کو پکارا، یا ذل اذنین، اے 2 کان والے میری بات سننا۔ اب دیکھیں مسکراہٹ تو سب کے چہروں پر آ گئی، لیکن جھوٹ تو نہیں ہے، سب کے 2 کان ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی کو کہتے ہیں ایک ناک والے میری بات سننا، دیکھیں وہ مسکرائے گا بھی اور آپ کہیں گے جھوٹ تو نہیں بولا، تمہاری ایک ہی تو ناک ہے بھائی۔ تو حضور نے یہ فرمایا۔ اسی طرح کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے، آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا تمہیں۔ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ مجھے سواری کرنی، اونٹ چاہیے، کہ اللہ کے بندے تجھے جو میں اونٹ دوں گا کسی کا بچہ تو ہوگا نا۔ وہ حکیم سعید صاحب مرحوم کا رسالہ تھا نونحال، اس میں لکھا ہوتا تھا 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچوں میں یکساں مقبول۔ کیوں؟ اگر کسی کے اماں ابا کا 100 برس کے ہیں اور وہ ہے 70 برس کا، تو اماں ابا کے سامنے کیا ہے؟ چاہے آگے سے خود ابا ہو، اماں ابا کے سامنے کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں جو اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا۔ وہ بڑھیا کا واقعہ ابھی، میرے لیے دعا کیجئے میں جنت پر چلی جاؤں، نہ بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی، رو رہی۔ تو حضور نے کہا اللہ کی بندی، جس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جوان کر کے۔ اب مزاح کا پہلو تو ہے، جھوٹ نہیں ہے، تذلیل نہیں، وہ کر لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے بات، ذلیل کرنے پر ختم ہوتی، اس سے بربادی آتی ہے۔ ورنہ ایسا مزاح کہ جس میں جھوٹ نہیں ہے، کسی کی وہ کم ہی ہوگا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ کم ہی ہوگا، مزاح ہوگا لیکن کم ہوگا، لیکن اس میں جھوٹ اور تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات یہ کیا ہے، یہ حرمت پامال ہوتی ہے، دوسرے کا مذاق اڑا کر اس کو ذلیل کرنا حرام ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع، تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے نا، اس سے کھیلنا حرام۔ تو مذاق اڑا کر کسی کو ذلیل کرنا یہ اس کی حرمت سے کھیلنا ہے، اس کی آبرو سے کھیلنا، اور یہ شریعت میں حرام، اتنی سخت بات ہے۔ دوسری بات، اچھا یہ جو فرمایا کہ وہ تم سے ممکن ہے بہتر ہو، ہم مذاق اڑا رہے ہیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر، ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر، اس کی چال میں لنگڑاہٹ کو دیکھ کر، اس کی کمزوری مالی اعتبار سے دیکھ کر، اور اس کے دل میں تقویٰ ہو، آگے بھی ذکر آئے گا اللہ کے مقام کس کا بلند ہے؟ تقویٰ والوں کا۔ تم ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے اور حقیقت میں وہ اللہ کے بہت قریب ہو، تو تم تو اللہ والے کا مذاق اڑا بیٹھے، تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کتنا تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موجود ہے۔ ایک دوسری برائی جس سے روکا گیا،
ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو، ٹونٹنگ کرنا، غلط قسم کے کامنٹس پاس کر کے دوسرے کو تیش دلانا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ بھی گراوٹ کی بات ہے۔ تو کون ہے انفسکم؟ ایک بڑا دلچسپ ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ لٹرل میننگ تو یہ ہے، لیکن ظاہری بات عیب تو آدمی دوسرے کو لگاتا ہے۔ اچھا کس کو لگا رہے ہو عیب؟ اپنے بھائی کو، اپنے ہی دوست کو، اپنے ہی ساتھی کو، اس امت کے افراد کو۔ تم تو بھائی بھائی ہو، تم تو ایک عمارت ہو، تم تو ایک جسم ہو، آنکھ تکلیف کرے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو تم نے دوسرے کو عیب لگا کر کس کو عیب لگایا؟ اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، تمہارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ انداز ہے قرآن کا سمجھانے کا۔ 3 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت چڑھاؤ۔ برے نام رکھے ہوئے ہیں، برے ناموں سے پکار کر دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے، تیش دلایا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے اس کو۔ اور اللہ معاف کرے کہ اس میں بعض دینی طبقات کے لوگ بھی، کچھ لوگ وہ بھی پیچھے نہیں، مسلکوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کھٹمل کہہ دیا کسی کو، سب کو پتہ ہے۔ مدری طوطے کہہ دیا کسی کو، سب کو پتہ ہے۔ گھوڑے کی طرح دم لاتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ بستر لے کے 24 گھنٹے 24 نمبر چلتا رہتا ہے، سب کو پتہ۔ یہ معاف کیجئے گا، میں انتہائی ادب سے معذرت سے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دل دکھتا ہے۔ دین کی بات کرنے والے اور یہ گندی زبان، اور اس پر دوسروں کے برے نام رکھنا۔ اللہ تو قرآن میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میں کہتا ہے کہ ان کے بتوں کو گالیاں مت دینا۔ یاد آیا؟ برا بھلا مت کہنا، پلٹ کے تمہیں کریں گے، تمہارے معبود حق برحق کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ زبان اشتعال انگیز کیوں ہو رہی؟ مذہبی طبقات کے نام رکھ ڈالے لوگوں نے، اس قدر گراوٹ کا ہم شکار ہو گئے، اللہ محفوظ رکھے۔ آگے سنیے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے۔ ایک مفہوم، تم صاحب ایمان اور تم دوسروں کے گندے برے نام رکھ رہے ہو، یہ تمہارا ایمان یہ سکھاتا تمہیں؟ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ صاحب ایمان دوسروں کے لیے امن کا باعث ہوگا نا۔ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم دوسروں کو برے نام رکھ کے چڑھا رہے ہو؟ نہ اپنے ایمان کو ریوزٹ کرو، ہے بھی کہ نہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی کافر تھا، اب وہ ایمان لے آیا، اب کیا اس کو کفریہ نام سے پکارو گے ماضی کے؟ غلط۔ اور یہ ڈھٹائی کی بات، گراوٹ کی بات لوگ کرتے ہیں کب؟ ایک تو کوئی غیر مسلم مسلمان، وہ اس کو چڑھانا، اور زیادہ معاملہ مسلمان معاشروں میں، ماضی کسی کا برا تھا، ماضی کسی کا داغدار تھا، اب توبہ کر چکا ہے نا، تو چھوڑ دو بھائی، توبہ میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم کسی کو عار دلاؤ، تیش دلاؤ ماضی کا حوالہ دے کر؟ حدیث سنیے گا، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی عمل پر عار دلایا، تیش دلایا، غصہ دلایا، جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ اس شخص کو اس کی موت سے پہلے ایسے ہی کسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت، ٹٹ فار ٹیٹ جسے کہتے ہیں۔ یار بندہ توبہ کر لے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے سورہ فرقان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ یہ بندے کس قدر ذلالت پر اتر آتے ہیں، گراوٹ پر اتر آتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں دوسرے کو۔ بڑھاپا ہے تو سیدھا ہو گیا، ماضی میں تو ایسا، ہم کون ہے کہنے والے؟ اللہ 70 برس کے مشرک کو توبہ کرنے پر، معاف کرنے پر قادر اور معاف کر دیتا ہے۔ ہماری اوقات کیا، ہم کسی کے اوپر الزام انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تو ایمان کے بعد برا نہ، ارے کوئی ایمان لے آیا، کوئی پلٹ آیا، کوئی توبہ کر چکا، کوئی سیدھا ہو گیا، اب برا نام رکھتے ہو، یہ گناہ کی بات ہے۔ اب سنیے اگلا تفسیر اللہ کا۔ یہ وقت تو لگ رہا ہے لیکن بھائی یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ وَمَن لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں یہ 3 برائیاں، مذاق اڑانا، نمبر 2 عیب لگانا، ذلیل رسوا کرنا، نمبر 3 برے نام رکھنا، اس 3 برائیوں سے منع کیا گیا۔ ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جو اس سے باز نہ آئے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان حرکتوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا بیان اگلی آیت میں بھی 3 برائیاں، مگر یہ وہ برائیاں جو ایک دوسرے کے پیچھے کی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن،
بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ بہت گمان تو رکھنا پڑتا ہے، اور سب سے پیارا گمان تو اللہ کے بارے میں اس کی رحمت کا رکھنا چاہیے۔ عام طور پر مسلمان کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے، سوائے اس کی کہ کوئی رمقی کسی میں باقی نہ رہے تو بات الگ ہے، اس سے معاملہ کرتے میں احتیاط کریں گے انشاءاللہ، لیکن عام حالات میں اچھا گمان۔ لیکن فرمایا کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، کچھ کسی سے کھٹ پٹ ہو گئی، خواہ کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی، کسی کا آگے بڑھنا تھوڑا کھل گیا، اب اس کے بارے میں بدگمانی سے آغاز ہوگا، پھر بندہ اس کی کوئی برائی تلاش کرنے میں لگے گا، تو بدگمانی سے منع کیا گیا۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ جب برا گمان دل میں لائے گا بندہ تو تلاش کرے گا، کبھی تو ان باکس کھلا چھوڑ کے جائے گا نا، کبھی تو لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کے جائے گا نا، کبھی تو کوئی اس کا لیٹر آئے گا جسٹ سمپل اسٹیپلڈ ہوگا، نکال کے دوبارہ اسٹیپل کر دوں گا۔ کبھی ذرا موقع تو لگے، ذرا باس سے باتیں کیا کر رہے، کان لگا کے سنوں شاید آواز آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی نیچا پن ہے، میں کیا کہوں، گراوٹ ہے۔ کیا ہے؟ کچھ ہاتھ آ جائے کسی کی کوئی بات، کیا ہے؟ کوئی بات کسی کی ہاتھ آ جائے۔ سنیے ابو داؤد شریف کی روایت، اچھا پچھلی وہ ترمذی شریف کی تھی، اب ابو داؤد شریف کی، معاف کیجئے گا، وہ روایت جو مجھے یاد ہے وہ ترمذی شریف کے تعلق سے کہ کسی نے عار دلایا تو اللہ اسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اگر تم کسی کے عیب کو تلاش کرنے میں پیچھے پڑو گے اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ سخت بات، ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ یہ کتنے پتہ چل جائیں گے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے؟ 2 4 8 10 15 20، اللہ کو کتنا پتہ ہے؟ سارا۔ اللہ نے چلا دی 2 منٹ کی فلم ہمارے بارے میں، کھول دیا، پردہ ہٹا دیا، مارے گئے کہ نہیں؟ مت پڑو دوسروں کے عیوب کے پیچھے، ورنہ اللہ تمہارے عیوب کے پیچھے لگے گا، اور اللہ جس کے عیوب کے پیچھے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے، اور اس گراوٹ والی بات سے کہ ہم دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑیں، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری بات فرمائے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے پسند کوئی کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس یہ تمہیں کراہیت والا لگا، ناگوار لگا۔ جتنا یہ گندا ہے کہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کوئی کھائے، جتنا یہ گندا ہے اتنا ہی یہ گندا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں غیبت کی جائے، بیک بائٹنگ کی جائے۔ کیا ہے غیبت؟ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی روایت میں، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے، اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے۔ اس کے بارے میں غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے، اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر ایسی بات کہو کہ جو اس میں موجود نہیں تو پھر تو بہتان ہے، بڑا گناہ ہے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی اللہ کے بچانے سے ہی بچ سکتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اچھا لوگ کہہ بھی دیتے ہیں اللہ کی قسم معاف کرنا، میں قسم کھا رہا ہوں، میں غیبت نہیں کر رہی، میں غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہے ہی ایسا۔ بھائی یہ تو غیبت ہے، اور کس چیز کا نام غیبت؟ اللہ معاف کرے، میں غیبت نہیں کر رہی، میں غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہے ہی ایسا۔ تو یہ تو غیبت، اور کس چیز کا نام غیبت ہے؟ اسی سے تو بچنا ہے۔ سورۃ الرحمن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، یہ سورہ رحمان ہے، مصحف میں اس کو مدنی لکھا گیا ہے، اور یہ ایک رائے ہے موجود، البتہ اکثر مفسرین کی رائے وہ یہی ہے کہ یہ بھی سورت مکی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بہت معروف ہے اور بہت اہم بھی ہے، انہوں نے بھی اس کو مکی بیان کیا ہے۔ اس کو عروس القرآن، قرآن کی دلہن بھی کہا گیا، زینت القرآن، قرآن کی زینت بھی کہا گیا۔ اور اس کی خاص ایک بات یہ ہے کہ جو 2 مکلف ہستیاں ہیں، مخلوقات، انسان و جنات، دونوں سے ایک صورت میں بیک وقت خطاب ہے،
اور 78 آیات میں 31 مرتبہ آیت دہرائی گئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جنات جب یہ آیت سنی تو انہوں نے ایک جواب دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جواب کو پسند فرمایا، اور آپ نے صحابہ کو بتایا. اور سنیے گا، تمہارے بھائی جنات نے یہ جواب دیا، اس کا تم بھی دیا کرو. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اے ہمارے رب، تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کا ہم انکار کرتے ہوں، تکذیب کرتے ہوں. فلک الحمد، تمام شکر تعریف اے اللہ تیرے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اور سب سے پیارا صفاتی نام رحمان. علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. علمہ البیان، اس کو بیان بولنا سکھایا. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اسلاف نے بھی اس کی بڑی پیاری ترجمانی کی. ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں 4 چوٹی اور عروج کی چیزوں کا بیان اور ان کا ایک نتیجہ ہے. اللہ کی سب سے پیاری صفت رحمت میں رحمان. اللہ ہی نے سارے علوم عطا کیے مگر سب سے اہم ترین علم قرآن. اللہ ہی نے ساری مخلوق کو بنایا، اس کی مخلوق کا شاہکار انسان. اللہ ہی نے ساری صلاحیتیں ہم کو عطا کی، بہترین صلاحیت بیان. تو وہ اللہ جس نے اپنی صفت رحمت کے طفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن سکھایا، اس مخلوق کو چاہیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں استعمال کرے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. مثال پہلے آ چکی ہے، توپ سے مکھی مارے کیا فائدہ بھائی، توپ سے بڑا کام کرو. تو اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تو چھوٹے موٹے کاموں میں اپنے آپ کو مت کھپا دو، بڑا سوچو. اور بڑا کام یہ ہے قرآن کا سیکھنا سکھانا. اللہ مجھے اور آپ کو مزید اس کے لیے قبول فرمائے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سر بسجود ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھ دی. اکثر مفسرین نے مراد لی عدل قائم کیا ہے. عدل پر اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا. اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، ظلم نہ کرنا، بے انصافی نہ کرنا. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزان، اور تول میں کمی نہ کرو. اللہ نے عدل پر کائنات کو بنایا، تم بھی باہمی معاملات میں عدل کا معاملہ کرو اور وزن میں کمی نہ کرو، تول میں کمی نہ کرو. مراد حق تلفی، زیادتی، ظلم یہ نہ کرو. والارض وضعها للانام، اور اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجوریں. والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ بھوسے والا اور خوشبو کے پھول. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ پہلی مرتبہ آیا. ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں جنات کا جواب. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں کہ جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تمام شکر تعریف تیرے لیے ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت بھی ہے. اچھا، اعلیٰ کا ترجمہ قدرتوں کا بھی کیا گیا ہے اور نعمتوں کا بھی، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک بجنے والی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکری ہوتی ہے. اب یہ تمام مفسرین نے یہی ترجمہ کیا. میں نے اردو لغت میں بھی جا کے چیک کیا تو وہ پرانا سا برتن جو مٹی کا بنا ہوا اس کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ جو ویب بیسڈ اردو لغت گورنمنٹ نے بنائی ہے بہت اچھی ہے، اس میں یہی ملا. ورنہ تمام مترجمین نے ترجمہ ٹھیکری ہی کا لفظ استعمال کیا ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا نہیں جا سکتا جب تک یہ دو چار جملے بیان نہ کر لیے جائیں. خیر. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ سورج کے نکلنے کا وقت جیسے روزانہ چینج ہوتا ہے، اسی طرح کسی ایک خاص خطے کے لیے اس کے نکلنے کا مقام بھی بدلتا رہتا ہے. تو ایک سردی کا اور ایک گرمی کا مشرق
اور ایک سردی کا مشرق اور مغرب اور ایک گرمی کا انتہائی مشرق اور مغرب، یہ دو کی تعبیر اس طرح کی گئی۔ تھوڑی بات آئے گی سورہ معارج میں، بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب، تھوڑی بات وہاں پر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا بہا دی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، پس وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے موتی اور مرجان۔ موتی تو واضح ہے، مرجان کیا ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی، یہ بھی پتھر ہے مگر اس میں پودوں کی شاخوں کی طرح کچھ شاخوں سی نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو مرجان کہا گیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اسی اللہ کے لیے چلنے والے جہاز ہیں دریا میں سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ یہ مثالیں پہلے بھی آئیں، یہ نعمتوں کا ذکر پہلے بھی آیا، دور سے دیکھو پہاڑوں کی طرح جمے کھڑے دکھائی دیتے ہیں جہاز۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر ہے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گی صاحب عزت احسان کرنے والے آپ کے رب کی ذات۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر ایک اس کا بھکاری سوالی فقیر محتاج ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شأن میں ہے۔ کیا مطلب؟ ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے چلے آ رہے ہیں اور انسان دنگ اور حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے جن و انس ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، یعنی کل حساب کتاب بھی ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو ذرا نکل بھاگنے کی کوشش تو کرو، تم قوت کے سوا نکل کر بھاگ نہیں سکتے۔ مراد قوت تمہارے پاس ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے معدوم ہو جانا، باہر نکل جانا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب مجرمین کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر بھیجا جائے گا ایک شعلہ آگ سے اور دھواں، تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ کوئی فرار اختیار کرنا چاہے گا بھی تو اس کو شعلے مارے جائیں گے، آگ سے اور دھواں اس کو پھینکا جائے گا اس پر، پس تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرمین کی پکڑ کا ہونا، مظلومین کی داد رسی کا بھی تو باعث ہوگا، یہ بھی نعمت ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا۔ آج بھی وہ گیلیکسیز جن کے بارے میں رائے ہے کہ بلیک ہولز میں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی رنگت بھی کچھ وہ گلابی گلابی سی یا سرخ سرخ سی ہوتی ہے، واللہ عالم۔ یہ قیامت کے برپا ہونے کی کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، بس اس دن نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق، نہ انسان سے نہ جنات سے۔ کیوں؟ سب کچھ اللہ کے علم ہے، سارا ریکارڈ تو تیار ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانی سے، پھر وہ پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ مجرموں کا انجام، اس سے خبردار کر دیا جانا بھی اللہ کی نعمت ہے آج، تاکہ بندے ڈریں اور جرائم سے بچیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم جس سے گناہگار جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے، یعنی مختلف طرح کے عذاب، کبھی کھولتے ہوئے پانی کا، کبھی زقوم کا کھلایا جانا، الگ الگ مقامات پر لے جا کر عذاب دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ، اب یہ مجرمین کے بیان کے بعد اللہ کے نیک بندوں کا بیان۔ جن اسٹائل، اٹس مائی چوائس، میں جیسے چاہوں سو جیوں، نہ، اللہ کے سامنے جانا ہے، مرنا ہے، موت آنی ہے، پیش ہونا ہے۔ جو اس کیفیت کے ساتھ زمین پر رہا، رب جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اچھا، اب یہ آراء کا اختلاف ہے۔ اب جو بیان ہو رہا ہے، یہ پہلے بیان ہے عام اہل جنت کا، اور پھر بیان آئے گا مقربین کا، اور دوسری رائے کہ نہیں، پہلے مقربین کا بیان ہے اور پھر عام اہل جنت کا۔ تو یہ جنت میں 2 کیٹیگریز، ایک مقربین اور ایک عام اہل جنت، ان کا بیان آ رہا ہے۔ آراء 1 سے زائد ہے اہل علم کی، اور 2 جنتیں، اس کی ایک تعبیر حدیث شریف کے مطابق کی گئی کہ وہ بھی کہ جس میں ایک میں سونے کے برتن ہوں گے فقط اور سونا ہی سونا، اور ایک وہ کہ جس میں چاندی چاندی، دونوں قسم کی جنتیں اہل ایمان کو عطا کی جائیں گی۔ یہ مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت سی شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ، یعنی وہ باغات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغات میں 2 چشمے جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا من كل فاكهة زوجان، ان دونوں باغات میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، وہ کور وغیرہ۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغات کے میوے نزدیک ہوں گے۔ احادیث میں تو آتا ہے بیٹھے ہوں گے، درخت لگا ہوا ہے، پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بس یہ دل چاہا، اس نے نیچے جھکنا ہے، آگے سے لینا کھا لینا ہے۔ اور کتنا کھائیں گے بھائی؟ آل یو کین ایٹ۔ ادھر تو ٹھوسنے کے بعد بوفے کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے اور آدمی کو ہاسپٹل جانے کی نوبت پیش آ سکتی ہے۔ ادھر کیا ہوگا بتایا تھا شروع میں۔ اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے۔ حضور نے فرمایا بس کھایا اور ہلکی سی خوشبو بھری ڈکار آئی، ختم، نہ لائن لگے گی نہ کہیں جانا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ واش روم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہلکی سی خوشبو بھری ڈکار آئی، ہضم ہو گیا۔ اور بھائی ہزاروں خواہشیں ایسی وہ ادھر پوری ہوں گی، ادھر نہیں ہوں گی۔ ادھر تو آل یو کین ایٹ میں آدمی 2 دن فاقہ کر کے بھی جاتا ہے، بیچارہ پورا نہیں کر پاتا ہے، ادھر ہوگا سب پورا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی۔ لیجئے یہ جنتی عورتوں کا پھر بیان آ رہا ہے۔ آخری باروں میں کہا تھا نا، ابھی نگاہوں کا بیان، آگے خیموں کا بیان بھی آ رہا ہے، پردے کا بیان بھی آ رہا ہے، اس پر ایک تفسیرہ بھی وہ قرض ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ باقی وہ بات کہ نیک مرد اور نیک اس کی بیوی ہے، ان کا جوڑا بنا دیا جائے گا تو وہ اٹھان بھی ایک نئی اٹھان ہوگی نا، سب کی عمریں بھی 33 برس کی، اور ایک نئے عالم میں ایک نئی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہیں۔ یہ موتیوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، موتی بھی سیبی کے اندر رہتا ہے، تبھی اس کی فریشنس، اس کی چمک دمک، اٹریکشن، بیوٹی برقرار رہتی ہے۔ ایک عورت کی بھی اصل اس کا زیور کیا؟ اس کا پوشیدہ رہنا۔ اصل اس کا حسن کیا ہے؟ پوشیدہ رہنا۔ کھلے گی نامحرم کے سامنے،
چھلکا ہٹا دے سیب کا کالا پڑ جاتا ہے. پڑھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. جنتی عورتیں نگاہیں نیچی, جنتی عورتیں ایسے موتی جن کو چھپایا گیا ہو. یہاں پہ یاقوت اور مرجان دونوں کا ذکر آیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, اچھائی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا؟ بندوں نے اچھا عمل کیا, اللہ احسان فرمائے گا. اچھائی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اور ان دونوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں. یہاں ہے جو اہل علم میں ذرا ایک علمی بحث ہے. دون کا مطلب لیا گیا کہ پہلے والوں سے ذرا ہلکے. ایک رائے یہ ہے, دون سے مراد لی گئی پہلے والوں سے ذرا ہلکے. اب یہ اختلاف اہل علم کے درمیان ہے کہ پچھلا بیان مقربین کا اور اب بیان عام اہل جنت کا, جبکہ اس کے برعکس بھی رائے ہے کہ پچھلا بیان عام اہل جنت کا اور یہ بیان اب مقربین کا, کیونکہ حوروں کا ذکر بھی یہاں پر آ رہا ہے. وہ علمی مباحث اپنی جگہ وہ علماء کریں, ہمیں تو جنت چاہیے بھائی. اللہ سے وہ مانگیں اور اس کے لیے محنت کریں, اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا, بندے خوش ہو جائیں گے. ہاں علماء بھی وہاں بحث کریں گے انشاءاللہ. ہاں ان کا بھی تو شوق اور ذوق ہے نا. تو کوئی امام بخاری کے پاس جا رہا ہوگا, کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گتھیاں سلجھا, ان کا وہی شوق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ تو پورا کرے گا نا. وہ کھیتی باڑی کرنے والے کو اللہ موقع دے گا کہ چل تو ڈال, وہ سارا کھیت تیار. تو جو گتھیاں سلجھ نہ سکیں انشاءاللہ وہاں اہل علم سلجھائیں گے وہ ان کو, اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا کرے, ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ادھر ہوں. ہر ایک کو اس کے فہم کے مطابق, اس کی خواہش کے مطابق اللہ نوازے گا, ہمیں اس کی فکر کرنی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدہامتان, نہایت گہرے سبز رنگ کے, یعنی وہ ہریالی ہریالی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ, ان دونوں باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ, ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے. بھئی عام والوں کو عام بھی ملیں گے, یہ مسئلہ ہم کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں. یہ تو قرآن نازل ہو رہا ہے تو جو چیزیں تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کتنا مزہ آ رہا ہے نا ماشاءاللہ. ہاں ایک صاحب علم, بڑا اچھا ان کا انداز تھا, امریکہ میں کہیں وہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے انگریزی میں, اور بڑا پیارا انداز. لوگوں آج ہم چلیں گے جنت کی سیر کرنے انشاءاللہ. Today we'll have a trip of the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala. آج ہم جنت کی سیر کریں گے, اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 20 آیت قرآن کی سنا دی جنت کے بیان کے بارے میں. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا سچا کلام ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اور وہ بات کہ اللہ پوچھتا ہے نا فرشتوں سے, کہاں گئے تھے اللہ تیرے بندوں کے پاس, کیا کر رہے تھے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے, اچھا کیا مانگ رہے تھے اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے. اے میرے فرشتوں جنت دیکھی انہوں نے, اللہ نہیں دیکھی. اللہ پوچھے گا دیکھ لیں تو اللہ اور یقین سے مانگیں گے. اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا. اللہ یقین عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے. فبأي آلاء ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان, ان میں خوب سیرت اور خوبصورت ہوں گی, یعنی حوریں. آگے لفظ بھی آ رہا ہے. پہلے کیا بیان ہوئی؟ سیرت, پھر صورت. اس دنیا میں صورت کی اہمیت نہیں. ابو لہب چٹا تھا, گھوڑا تھا, سرخ اس کا چہرہ تھا, ایمان نہیں تو جہنم میں. اور بلال چہرہ تو سیاہ تھا اور کلر کے اعتبار سے حبشہ کے تھے, غلام تھے, آزاد ہوئے تھے, مگر حضور فرماتے بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی.
اللہ اکبر کبیرہ. سیرت کی اہمیت، ایمان کی اہمیت ہے، کردار کی اہمیت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. ابھی ہم پڑھائے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فیہن خیرات حسان، ان میں خوب سیرت اور خوبصورت ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی رکی ہوئی، ہاں پردے میں بیٹھی ہوئی خیموں میں. ادھر بھی خیمے ہوں گے، کیسے میں عرض کرتا ہوں ابھی، لیکن حوریں ہیں اور وہاں بھی پردے میں ہوں گی. اللہ اکبر. اور خیموں میں ہوں گے، ابھی ذکر آ جائے گا کہ خیمے کتنے بڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے جو اللہ جنتی عورتوں کا ذکر کر رہا ہے، حوروں کا ذکر کر رہا ہے، اور وہاں بھی پردہ نشین ہونے کا معاملہ، پوشیدہ رہنے کا معاملہ اپنے مردوں کے سامنے ہوں گی، لیکن دوسروں کے تعلق سے نہیں، وہ پردے میں ہوں گی، خیموں کے اندر ہوں گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا وہ موتیوں کے خیمے ہوں گے جن کی وڈتھ، عرض وڈتھ 60 میل کی ہوگی. اور کیا مطلب، کیمپنگ کے لیے جاتے نا، چھوٹا سا خیمہ لے کے چلے گئے تو اس طرح نہ جانے کتنے ہوں گے. وہ جنت بہت 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 بڑی ہوگی. کبھی ادھر دل کر رہا ہے، کبھی ادھر جانے کا دل کر رہا ہے، کبھی ادھر خیمے چل رہے ہیں ساتھ. ایک خیمہ حضور نے فرمایا موتیوں کا 60 میل کا ہوگا اس کا عرض، تو لینتھ کا عالم کیا ہوگا. اور ہر کونے پر جنتی کے اہل ہوں گے. کبھی اس طرف حوریں تو بہت عطا ہوں گی نا، نیک بیویاں بھی اور حوریں بھی. پھر وہ بات آگے نیک بیویوں کی، حوروں کی سردار کس کو بنایا جائے گا؟ وہ دنیا والی جو نیک عورت ہے اس کو بنایا جائے گا. یہ ہے جو خیموں کا ذکر آ رہا ہے. ہمارے ایک استاد نے کہا، ذرا سی ایک مختلف سی بات ہے کہ جو لوگ پردے کے انکار کرنے والے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی جنت چلا گیا تو پریشان نہ ہو جائے بیچارہ کہ بھئی پردہ تو ادھر بھی ہے جنت میں بھی. جی بس یہ ذرا سمجھ لیجئے گا اس بات کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، انہیں کسی، اور اس سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ریلیکس ماحول ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آخری مرتبہ آیا، پھر وہ فرشتوں جنات کا جواب پڑھ لیں. لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں کہ جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، بس تمام تعریف شکر اے اللہ تیرے ہی لیے ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے صاحب جلال احسان فرمانے والے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. ایک سورت اور پڑھ رہے انشاءاللہ، سورۃ الواقعہ. مکی سورت ہے، اس میں بھی قیامت کے بیان ہونے کا، برپا ہونے کا ذکر، اللہ کے قدرتوں کا بیان، اور عام اہل جنت، مقربین اہل جنت ان کا بیان بھی، اور گناہگار اہل جہنم ان کا تذکرہ بھی آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو جب واقع ہو جانے والی سچ مچ واقع ہو جائے گی یعنی قیامت. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی کسی کو اور بلند کرنے والی کسی کو. اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت زلزلے سے لرزا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، پھر بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے لوگ یا گروہ ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بس دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہیں دائیں ہاتھ والے، یہ عام اہل جنت. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس ہے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اور سبقت کر جانے والے کیا ہی عمدہ ہے سبقت کر جانے والے، آگے بڑھ جانے والے. یہ مقربین کا بیان.
اولئک المقربون، یہ مقربین ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، ثلۃ من الاولین، پچھلوں میں سے بڑی جماعت ہوگی ان کی، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے چھوٹی جماعت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک مراد یہ لے گئی اس امت کے پہلے حصے میں سے بہت زیادہ مقربین میں ہوں گے، بعد والے کم ہوں گے۔ اور ایک مراد یہ لی گئی، ہر مراد یہ بھی لی گئی جس میں ترغیب ہمارے لیے، ہر دور میں دین پر جب مغلوبیت کا دور آئے تو جو اول آگے بڑھ کر تھامنے والے ہوں گے دین کو، وہ اس دور کے اعتبار سے مقرب ہوں گے اور پھر بعد والے ہوں گے۔ آج بھی ہمارے لیے موقع ہے آگے بڑھنے کا، سبقت کرنے کا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علی سرور موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر، یہ جناب جنت کے تختوں کا بیان آ گیا، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، اور سونا کون سا؟ 22 والا بھی نہیں، جنت والا۔ متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس پر آمنے سامنے، کوئی پیٹھ نہیں ہوگی کسی کی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد لڑکے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے، خدمتگار، باکواب و اباریق، پیالوں کے ساتھ اور جگ کے ساتھ۔ یہ ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے۔ پہلے ترجمے کیا تھے؟ آب خورے اور آفتابے، آب خورے اور آفتابے۔ اب ترجمہ آسان کرنا پڑے گا، پیالوں کے ساتھ اور جگ کے ساتھ، بلکہ بعض نے کہا گلاسز کے ساتھ اور جگز کے ساتھ، وہ سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ کأس من معین، اور صاف شراب کے جاموں کے ساتھ وہ لڑکے پھریں گے خدمت گزار۔ لا يصدعون عنها ولا ينصفون، نہ اس سے سر میں درد ہوگا نہ ان کی عقلوں میں فتور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور اس قسم کے میوے جو پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ تھوڑا وقت میں لے رہا ہوں، معاف کیجئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ حضور نے ایک دن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، میں تمہیں کوثر کی نہر کا ذکر کروں، کیسی ہے وہ؟ صاف شفاف پانی، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اے عمر اس پر بڑے بڑے پرندے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی پی رہے ہوں گے۔ سیدنا عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، کتنا مزہ کریں گے وہ پرندے، کتنے مزے میں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، عمر یہ سوچو جو ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ کتنا مزہ کریں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ وَحُورٌ عِین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے کہ موتی ہوں سیپی میں چھپے ہوئے۔ پھر پوشیدہ رہنا عورت کا، اس کا ذکر آیا۔ جزاء بما كانوا يعملون، اس کا بدلہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر ان کا کلام وہاں پر ہوگا سلام اور سلام۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ فی صدر مخضود، وہ بیریوں میں ہوں گے جو بے کانٹے کی ہوں گی۔ دنیا میں بیری کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، وہاں کانٹے کے بغیر، حدیث میں بھی ذکر ہے۔ وطلح ممدود، اور تہ در تہ کیلے ہوں گے ان کے لیے۔ وظل ممدود، چلیے کیلوں کا ذکر تو آ گیا۔ وظل ممدود، اور سایہ ہوگا بڑا طویل۔ ایک درخت کا سایہ کتنا، 100 برس بھی سوار چلے تو سایہ ختم نہ ہو، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ وماء مسکوب، اور گرتا ہوا پانی یعنی آبشاریں ہوں گی۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، یعنی کہ ہڑتال ہو گئی تو سپلائی نہیں پہنچی، یعنی کہ فلاں موسم نہیں ہے تو فلاں پھل نہیں ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں بلند ان کی نشستیں ہوں گی۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کو خوب اٹھان دی ہے۔ یہ عام اہل جنت کی جو عورتیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، پس ہم نے انہیں کواری بنایا ہے۔ عربا اترابا، محبت کرنے والیاں، اور ہم عمر بنایا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث، اہل جنت کی عمر 33 سال کی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پچھلوں میں بھی سے بہت سے ہوں گے۔ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں بھی سے بہت سے ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔
اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ کوئی ٹھنڈک دے گا نہ فرحت بخشے گا۔ دنیا میں کوئی سایہ ہو تو آسانی ہوتی ہے، اس سائے میں کوئی ٹھنڈک اور فرحت نہیں۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمت میں پلے ہوئے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے، وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا ہمیں۔ اب آباؤنا الاولون، کہ ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی، قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک پچھلے اور بعد والے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وقت ضرور جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں، لآکلون من شجرۃ من شجر من زقوم، یقیناً تمہیں زقوم کے درخت سے کھانا ہوگا، فمالئون منها البطون، پس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، فشاربون علیہ من الحمیم، بس اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، استغفر اللہ، فشاربون شرب الہیم، سو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح پینا، خوب کھولتا پانی پینا ہوگا، استغفر اللہ، ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے کے دن۔ اللہم اجرنا من النار۔ اگلی آیات میں اللہ کی نعمتوں کا بیان بڑے جلالی انداز میں سوال کی کیفیت میں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا بس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو جو نطفہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس سے پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری جگہ تم جیسی قوم بدل کر لے آئیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسے عالم میں پیدا کر دے جو تم جانتے نہیں، یہ کل قدرت اللہ کی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو تم غور کیوں نہیں کرتے، اپنی اوقات پر ہی غور کر لو اور اللہ کی عظمت کو سمجھو۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو جو تم بوتے ہو یعنی بیج، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں، لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، کہ ہم پر تو بے شک ہم تو تاوان پڑ جانے والے ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والے ہو گئے، اللہ تمہارے کھیتوں فصلوں کو برباد کر دینے پر بھی قادر۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے معدن سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا یعنی کھارا بنا دیں تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ افرأیتم النار التي تورون، بھلا دیکھو جو تم آگ سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت بنائے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے نصیحت بنا دیا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کا باعث۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی علیہ السلام اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ کوئی تشریح کی ضرورت نہیں، غور کرو اپنی تخلیق پر، غور کرو فصل کے اگنے پر، غور کرو پانی کے برسنے پر، غور کرو یہ جو تم ایندھن لکڑیاں وغیرہ استعمال کرتے ہو کون تمہیں دے رہا ہے۔ آخری رکوع ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ ایک مراد وہ ستارے جو مارے جاتے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس عہد میں ایک مراد یہ بھی لی گئی یہ جو بلیک ہولز پہ جا کر بڑی بڑی گیلیکسیز اپنے سسٹمز کے ساتھ سولر سسٹم کے ساتھ ختم ہو رہی، ستاروں کا گرنا شاید اس طرف اشارہ ہو، واللہ اعلم، حتمی بات کو نہیں کہی جا سکتی، لیکن قسم بہت عظیم کھا کر فرمایا گیا انہو لقرآن کریم، بے شک یہ گرامی قدر عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں محفوظ یعنی لوح محفوظ، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کچھ چھو نہیں سکتا۔ کئی مراد لی گئی، ایک مراد
فرشتے ہی ہیں وہاں لوح محفوظ کے پاس۔ دوسری مراد ایک ادب ہے، باوضو قرآن کو چھونا چاہیے۔ تیسری مراد گہری بات، دلوں میں پاکیزگی ہوگی تو قرآن کے مفاہیم سمجھ سکو گے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات کے انکار کرنے والے ہو، یعنی قرآن کا انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم جھٹلانے کو اپنا وظیفہ بناتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس وقت تم تکتے رہ جاتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس جانے والے کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ جانے والا جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، روک سکتے ہو؟ ہے تمہارا کوئی اختیار؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تم اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم پر کوئی کسی کا بس نہیں چلے گا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، لوٹا دو اس کی روح کو اگر تم سچے ہو۔ اب پھر نتائج کا بیان آخر میں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس اگر وہ مقرب لوگوں میں سے تو ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں، اور وجنت نعیم، اور نعمتوں کے باغ ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تجھ پر سلامتی ہو اے وہ شخص جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اس کے برعکس وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ گمراہ جھٹلانے والوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ یقینی بات ہے یعنی قرآن۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ اس آیت پر حضور نے رکوع کی تسبیح ہمیں تعلیم فرمائی، سبحان ربی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اب 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ صفحے درست فرمائیے گا۔ کچھ ساتھیوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی، ان کی بھابھی کا آپریشن ہے پیر کے دن صبح، اور ایک بچی کے لیے کہا گیا ہے کہ کل اس کے گلے کے حوالے سے ایک نازک آپریشن ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور ایک نوجوان 22 سال کے ہیں وہ بھی ہاسپٹلائز ہوئے ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو، رضا غوری ان کا نام ہے، ان سب کو، اور اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔